رمضان کی اس خصوصی افطار ٹرانسمیشن میں K21 نیوز کے پلیٹ فارم سے آپ کی میزبان رضا سیفی برادران اسلام آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں. اور ناظرین یہ وہ لمحے وہ گھڑیاں ہیں اب جب ہم 19ویں روزے کی افطار کی طرف بڑھ رہے ہیں, اذان مغرب کی طرف بڑھ رہے ہیں. انتہائی اہمیت کی حامل یہ گھڑیاں ہوتی ہیں اور آج کا دن تو ویسے ہی بہت ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے تاریخ اسلام میں. اور جتنی زیادہ خوش و خضو کے ساتھ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اس وقت آپ اپنی عبادتیں اور ریاضتوں کو تیز کر سکتے ہیں, مضبوط کر سکتے ہیں. رب تعالیٰ کے سجدہ ریز ہو کے گڑ گڑا کے اس سے مانگ لیں, منوا لیں, اپنی مغفرت کی دعا کر لیں, توبہ کی دعا کر لیں, کیونکہ ویسے بھی یہ مغفرت کا عشرہ ہے. دوسرا عشرہ جو چل رہا ہے وہ بھی ہم سے اب رخصت لے رہا ہے. کل یہ عشرہ بھی ہم سے رخصت لے لے گا. پہلا عشرہ گزرا پتہ ہی نہیں چلا, رحمت کا عشرہ تھا, اور اب دوسرا عشرہ بھی ہم سے رخصت لے رہا ہے. مہمان جا رہا ہے, ویسے ہی اداسی ہوتی ہے جب مہمان جاتا ہے, جس مہمان کا خاص طور پہ آپ پورے سال انتظار کرتے ہیں بڑے خوش و خرم کے ساتھ ہو کے. بہرحال ہم بات کر رہے ہیں جی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے حوالے سے, اور یاسین آزاد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جیسے کہ میں نے اپنے آغاز میں کہا تھا کہ آئین اور قانون کے حوالے سے بہت اچھا ان کو بہتر طریقے سے چیزوں کو پتہ ہے, تو ان کی طرف بڑھوں گی, کیونکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے ہم جب بات کر رہے ہیں, جیسے کہ ہم نے کہا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے بار بار اور بہت مرتبہ اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ ظلم کا نظام کسی طرح سے نہیں چل سکتا, کفر کا تو چل سکتا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں عصر حاضر میں بھی کہ کس طرح سے جو ہماری عدالتیں ہیں وہ جو انصاف فراہم کرنے کے لیے بنائی گئی ہیں, کیا وہ اس ان کے قول کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے جو کہ ہمارے چوتھے خلیفہ ہیں ان کے کیا اس قول پہ پورا اترتی ہیں, کیا یہ نظام اس قول پہ پورا اترتا ہے عصر حاضر میں؟ میں یاسین آزاد صاحب کی طرف جاؤں گی. یاسین صاحب آپ کی طرف کروں گی میں سوال. جی تھینک یو. جہاں تک عدل کے نظام کا تعلق ہے, اس میں میرا جو پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جس سوسائٹی کے اندر اگر وہاں کے رہنے والوں کو انصاف کے مطابق اگر ان کو انصاف نہیں ملتا, اور جو حقدار ہے وہ جب عدلیہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے یا عدلیہ کے پاس جاتا ہے, تو قانون اور آئین کے مطابق جب آپ جاتے ہیں تو مولانا صاحب یہاں موجود ہیں, قرآن پاک میں یہ بات طے ہے کہ ایک مکمل ضابطہ یاد ہے. اور میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ قرآن پاک میں ہر مسئلے کا حل بتایا گیا ہے اور ہر چیز کے طریقہ کار کو بتایا گیا ہے. اسی طرح عدل کا بھی جو نظام ہے یہ ایک ایسا نظام ہے کہ جس سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کو اگر آپ انصاف فراہم نہیں کریں گے تو الٹیمیٹ رزلٹ اس کا یہ نکلے گا, جس طرح آپ نے خود کہا کہ کفر کے ساتھ تو گزارا کیا جا سکتا ہے لیکن ظلم کے ساتھ نہیں کیا جاتا. وجہ یہ ہے کہ سپوز یہ ہے وہ عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے, انصاف لانے کے لیے عدالت میں اگر وہ جاتا ہے تو اس کو اگر انصاف ملتا ہے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑے گا کہ اس کا جو رائٹ تھا وہ اس کو ملا. اب دیکھنا یہ پڑے گا, چونکہ آپ کمپیریزن کر رہے ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حساب سے, تو پہلے یہ آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ ہمارے ہاں اسلامک سسٹم ہے, اسلامی نظام ہے, اسلامی نظام کے مطابق ہماری عدلیہ کام کرتی ہے یا نہیں کرتی. تو پہلی بات یہ ہے کہ بدقسمتی یہ ہے کہ اگر آپ ہمارا آئین اٹھا کے دیکھیں تو اس کے پریامبل میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اس ملک میں قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی قانون نہیں ہوگا. قانون تو ہم نے بنا دیا, دستور تو ہم نے بنا دیا, لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. تو آج بھی ہمارے ملک میں جو قانون ہے وہ انگریز کا قانون چلا آ رہا ہے, شریعت کا قانون نہیں چل رہا. شریعت کے قانون میں جس طرح انصاف لوگوں کو ملتا ہے اس کا کنسپٹ آپ انگلش لا میں نہیں کر سکتے. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے اور وہ انصاف لینے کے لیے عدلیہ عدالتوں میں جاتا ہے, جس طرح شروع میں مولانا صاحب نے بھی یہ کہا تھا کہ کیس بنتے ہیں کہ مجرم کون ہوتا ہے, ملزم کون ہوتا ہے, تو میں اس کی وضاحت کر دینا چاہتا ہوں کہ ملزم وہ آدمی ہے جس کے خلاف آپ کیس بناتے ہیں, لیکن وہ مجرم اس وقت تک نہیں بنتا جب تک اس کے خلاف عدلیہ کوئی فیصلہ نہیں دے دیتی, اس کو سزا نہیں ہو جاتی. تو سزا ہو جائے تو پھر مجرم کے الفاظ استعمال آپ جملہ استعمال کر سکتے ہیں, ادروائز آپ مجرم کہیں گے, ملزم کہیں گے, مجرم نہیں کہیں گے. تو اگر کسی کو عدلیہ کے نظام کے مطابق انصاف ملتا ہے
تو اس سے جو ہماری سوسائٹی ہے، بیسی جو سوسائٹی ہے، سپوز ایک حکمران ہے، وہ ایک عام شہری کے ساتھ بہت ظلم و ستم کرتا ہے، تو آخری دروازہ کون سا بچتا ہے؟ عدلیہ کا بچتا ہے، جہاں جا کے دروازہ ناک کیا جاتا ہے۔ سپوز کسی آدمی کو آپ نے جیل میں ڈال دیا تو رائٹ آف بیل کون دے گا؟ کورٹ دے گا، کورٹ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکے گا کورٹ نے۔ تو عدلیہ کا سسٹم اگر صحیح ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا ہر ادارہ بہتر ہے، لیکن عدلیہ کا نظام اگر شریعت کے قانون کے مطابق نہیں چل رہا اور اس کو انصاف کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے، یا جس طرح ہمارا دستور ہے 1973 کا، اس کے مطابق، جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ اس میں ہے کہ اس ملک میں قرآن و سنت کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا۔ 73 میں آپ نے دستور تو بنا دیا، لیکن اس کی جو ابتدا ہے اس کو ہی آپ نے مکمل نہیں کیا، اور بجائے شریعت کے قانون کو نافذ کرنے کے آج بھی ہمارے ملک میں جو عدلیہ کا سسٹم ہے وہ انگلش لا کے مطابق چلتا ہے، وہ سسٹم کے مطابق چلتا ہے۔ بعد میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ 79 میں شریعت کا قانون بنایا گیا، اور پہلی دفعہ، چونکہ پہلے سپوز قتل کیس جو تھا، قتل کیس میں معافی کا اختیار پہلے اسٹیٹ کو دیا گیا تھا، لیکن وہ شریعت کا قانون بننے کے بعد پہلی دفعہ یہ ہوا کہ قتل کیس کے اندر کمپرومائز کا جو اختیار ہے وہ قانونی وارثوں کو دیا گیا، اور یہی حکم شریعت کا ہے کہ سوائے قانونی وارثوں کے کوئی آدمی قتل کرنے والے کو معاف نہیں کر سکتا۔ تو پہلی دفعہ ہمارے ملک کے اندر ایک تبدیلی آئی، اور آج پاکستان کے اندر سپوز اگر کسی کو سزا بھی ہو جاتا ہے، سزائے موت بھی ہو جاتی ہے، تو مرنے والے کے جو قانونی وارث ہیں، جہاں اس کی بیوی ہے، ماں باپ ہیں، بچے ہیں، وہ ان کو اس بات کا حق دیا گیا کہ اگر وہ اس کو فی سبیل اللہ معاف کرنے چاہیں تو معاف کر سکتے ہیں، اور اگر فی سبیل اللہ معاف نہیں کرنے چاہتے ہیں، قصاص و دیت لے کے معاف کرنے چاہتے ہیں، تب بھی معاف کر سکتے ہیں۔ تو یہ 79 میں شریعت کے قانون میں جو تبدیلی کی گئی، اس سے پہلے جو قتل کیس تھا اس میں کمپرومائز نہیں تھا، لیکن جب شریعت کے قانون کو کسی حد تک یعنی شراب کے متعلق ہو گیا، قتل کیس ہو گیا، زنا کے متعلق قوانین جو بنائے گئے، وہ ایک الگ بات ہے کہ شروع میں ان معاملات پہ کافی حد تک عمل رہا، اور آہستہ آہستہ وہ شریعت کا جو شریعت کورٹ تھا آج ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے، لیکن شریعت کورٹ کی جو ڈیوٹی ہے میرے نزدیک میں یہ کہوں گا کہ وہ اپنی جگہ پوری نہیں کر رہے۔ شریعت کے قوانین کے مطابق یہ تھا کہ شریعت کورٹ نے یہ بات دیکھنی تھی کہ کون سا قانون اسلام اور شریعت کے مطابق ہے، اور پھر انہوں نے جو ہماری کونسل ہے، شریعت کی کونسل ہے، اس نے طے کرنا تھا کہ یہ چیزیں جو اسلام کے مطابق نہیں ہیں اس کو آپ شریعت کورٹ میں لے کے جاتے تھے۔ شریعت کورٹ ججمنٹ دیتا تھا کہ اس قانون، یہ ایسے قانون جو ہے اسلام کے قوانین کے مطابق نہیں، اس کا اسلام کے قوانین کے مطابق بنایا جائے، اور اس میں یہ بات طے ہو گئی تھی کہ 6 مہینے کے اندر اندر آپ نے قانون کو تبدیل کرنا ہے، اگر نہیں کرنا ہے تو 6 مہینے گزرنے کے بعد شریعت کورٹ کا وہ جو ججمنٹ ہوگا وہ اس پہ آپ کو امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ تو شریعت کورٹ آج بھی موجود ہے، لیکن ہمارے ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ شریعت کورٹ کا جو معاملہ تھا، یا جو ہماری کونسل بنی تھی، نظریاتی اسلامی کونسل جو بنی تھی، اس کے جو فرائض تھے انہوں نے یہ طے کرنا تھا کہ کون سا قانون اسلام کے مطابق ہے، کون سا نہیں ہے۔ انہوں نے وہ اپنی آئینی ڈیوٹی کو پورا نہیں کیا، تو میں یہ کہتا ہوں یہ پورا ہونا چاہیے، اور جس سوسائٹی کے اندر انصاف نہیں ملے گا وہ سوسائٹی کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گی۔ بالکل میں مفتی صاحب کی طرف ہی آ رہی ہوں۔ میں مفتی صاحب ابھی کیونکہ مجھے پتا ہے کہ آپ اس کے اوپر بات کریں گے، کیونکہ انہوں نے جو بات کری ہے، اور اس میں یہاں سے بھی پروو ہو گیا یعنی کہ بالکل اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ ظلم کا نظام تو کسی طور سے ناقابل قبول ہے اور چل نہیں سکتا، جبکہ آج سے 1450 سال پہلے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ بتا کے جا چکے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جو بتائیں؟ وہی بات ہمارے یہاں یہی علم یہ ہے، جس طرح کہ قبلہ نے بتایا، اچھی باتیں کر رہے ہیں یہ، کہ ہمارے ملک کے اندر جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس کے اندر بھی قرآن و سنت کی بات ہے، اور اب میں یہ سن کے حیران ہو رہا ہوں کہ وہاں پر ادارے بھی ہیں لیکن خود کام نہیں کرتے ہو۔ جب شریعہ بورڈ ایک بنایا گیا ہے کہ شریعت، اس بورڈ نے جا کے بتانا ہے کہ قرآن و سنت کیا کہتے ہیں اس بارے میں۔ اور ہمارے یہاں جو جہاں قتل کی بات کی جا رہی ہے، بہت اچھی بات ہے کہ وہ اس کا بدلہ قصاص ہے، وقت اپنا علم فی ان نفس بالنفس، ٹھیک ہے۔ پھر آگے فمن تصدق بھی فهو کفارۃ اللہ، کہ جو اگر کوئی معاف کر دیں اس کو تو یہ اچھی بات ہے، یا اس سے کوئی دیت لے لے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔
لیکن ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ معاف کروایا جاتا ہے، معاف کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے کہ جی آپ معاف کریں، حالانکہ شریعت یہ نہیں کہتی۔ اب جو بھی ادارے ہیں جن کی یہ ڈیوٹیاں لگائی گئی ہیں، تو میرے خیال سے جو آئین پاکستان ہے وہ تو عین قرآن ہے، عین حدیث ہے، لیکن یہ ایک جی 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 کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا۔ بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایکسیڈنٹ کیس میں جب ڈیتھ ہو جاتی ہے اس میں بھی قصاص و دیت کی بات ہے، لیکن بعض اوقات قانونی وارثوں کی طرف سے جو مائنر بچے ہیں ان کی طرف سے اگر ماں کمپرومائز کرنے چاہے تو کورٹ کہتا ہے نہیں، مائنر بچوں کا جتنا شریعت کے مطابق قصاص و دیت بنتا ہے وہ مائنر بچوں کا یہاں کورٹ کے اندر ڈپازٹ کر دیں، وہ بڑے ہو کے معاف کریں یا وہ واپس کر دیں، بات کی بات ہے۔ تو قانون میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمارا کنسیپٹ ہے کہ ہماری عدلیہ اس طرح کا یہ نہیں ہے۔ ہمارے یہاں جو بھی قوانین ہیں اس کے مطابق کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کسی کا جو رائٹ ہے وہ ہر حالت میں مثلا کسی آدمی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو اس میں قانونی وارثوں کا جو شریعت کا قانون ہے مطابق اسی کے مطابق پراپرٹی تقسیم ہوتی ہے۔ بیٹے کا کتنا حق ہے، بیٹی کا کتنا ہے، جو قرآن میں حکم ہے وہی حکم جو ہے نا عدالتیں اسی کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ یہ باتیں سمجھ آنے والی ہے۔ میں جو بات کر رہا تھا میں وہ بات کر رہا تھا کہ جس طرح کے دو خاندانوں کے آپس میں جھگڑا ہوا، ایک ہے طرف بااثر افراد ہیں اور دوسری طرف غریب افراد ہیں، تو جب ان کا کیس چلتا ہے تو اس معاملے میں جو مطلب دیہاتوں کی سائڈ پہ دیکھا جاتا ہے تو جو بڑے حضرات وہاں پہ جو پنچ بیٹھتی ہے، پنچایت لگتی ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم نے معاف نہیں کیا تو پھر اور بھی فسادات ہوں گے، تو اس کی بات کر رہا ہوں۔ جیسے یہ صرف ایک بات آپ بلوچستان میں آج بھی چلے جائیں نا جی جی تو قبیلوں کے اندر جو مرڈر ہوتے ہیں نا وہ ان کے جو سردار ہیں وہ خود ہی فیصلے کرتے ہیں، عدالت تک نہیں لے جاتے، اس میں عدالت کی کوئی غلطی نہیں ہے۔ صحیح۔ اس سے پہلے جو فاٹا کا ایریا تھا وہاں جو ہمارا دستور ہے وہ اپلیکیبل نہیں تھا، اب مرج ہو گیا، اب وہاں بھی ہمارے دستور کے جو ریکوائرمنٹ ہیں وہاں پوری ہوتی ہیں۔ صحیح۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں جس میں لمبی بحث ضروری ہے جانا۔ یہاں پہ بات ہو گئی کہ آئینی اور قانونی لحاظ سے بھی ہم نے اس کے اوپر روشنی ڈالی اور ہم شریعت کے حوالے سے بھی دیکھ رہے تھے جو کہ مفتی صاحب بتا رہے تھے خاص طور پہ، اور یقینی طور پہ میں بار بار کہتی ہوں کہ آج سے 1450 سال پہلے ہی ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے جتنے چاروں خلیفہ ہیں انہوں نے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ قرآن کے بارے میں بھی یہاں ذکر ہوا کہ ضابطہ حیات مکمل، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے مکمل، اس میں ساری چیزیں بتا دی گئی ہیں، اسی کے اعتبار سے جس طرح آپ چلیں گے آپ کو پتہ چلے گا کہ شریعت بھی کیا کہتی ہے، اور اسی کے تحت آئین اور قانون بنایا گیا پوری دنیا میں، بلکہ اس کو مانا جا رہا ہے، اور اسی حوالے سے جو ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشنز کو اور رولز اینڈ ریگولیشنز کو بنایا جاتا ہے۔ زیادہ تر چیزیں ملی وہیں سے ہیں، اسلام سے۔ دین اسلام میں ہمیشہ کہتی ہوں بڑا پیارا مذہب ہے، یہیں سے بہت ساری چیزوں نے، انسانیت نے، اور بہت سارے جو لاز بنائے ایگزیکیوشنز کے لیے پوری دنیا کے اندر، وہ یہیں سے سیکھیں، اسی کے اوپر ریسرچ کر کے، اسی کو پڑھ کے، اسی کتاب سے جو کہ قرآن مجید کہلاتی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جی محمد احمد ناتھواں، میں ان کی طرف بڑھتی ہوں۔ احمد کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کون سے منقبت پیش کریں گے؟ جیسے کہ حضرت علی کا آج ہم کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو مولا علی کی شان میں کون سی منقبت پیش کریں گے؟ خوبصورت کلام ہے آپ تمام حضرات کی نظر۔ تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، تیرا مولا میرا مولا علی مولا علی مولا، زباں کے ساتھ دل بولا علی مولا علی مولا، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، منافق اور مومن میں اگر پہچان کرنی ہو، لگاؤ مل کے سب نعرہ علی مولا علی مولا، لگاؤ مل کے سب
मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, मुनाफिक और मोमिन में अगर पहचान करनी हो, लगाओ मिल के सब नारा अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला। पुकारो मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है, पुकारो मैं अली मौला, तुझे क्यों दर्द उठता है। नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला, नबी ने खुद पुकारा है अली मौला, अली मौला, तेरा मौला मेरा मौला, अली मौला, अली मौला। जुबां के साथ दिल बोला अली मौला, अली मौला। माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत मनकबत पेश करने की सादत हासिल कर रहे थे मौला अली की शान में मोहम्मद अहमद, और वाकई पुकारो अली मौला, अली मौला। मैं आगे बढ़ेंगे, हम अपनी गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे, मुफ्ती साहब की तरफ भी मैं आऊँगी, लेकिन उससे पहले जहाँ पर हम हज़रत अली करमुल्लाह वजह के हवाले से बात कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि सैयदना हज़रत अली अल मुर्तज़ा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब और किरदार कारनामों से तारीख़ इस्लाम के औराक रोशन हैं, जिससे क़यामत तक आने वाले लोग हिदायत और रहनुमाई हासिल करते रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और मैं मुफ्ती साहब की तरफ आती हूँ। मुफ्ती साहब, जिनकी पैदाइश ही हम देखते हैं कि काबा के अंदर हो रही है माशाल्लाह, तो उनका क्या मर्तबा होगा? मतलब हाँ। अल्लाह ताला ने इनका मर्तबा कुरान करीम में यूँ बयान किया कि जो मौलूद काबा हैं, अल्लाह फरमाता है फताहिरुम ततहीरा, कि अल्लाह ने उनको पाक कर दिया, पाक करना। अब यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि फताहिरुम ततहीरा दोनों लफ्ज़ सेम एक मानी के दो जगह इस्तेमाल हुए। फताहिरुम, अल्लाह खाली फताहिरुम फरमाता तो बात समझ आ गई थी कि अल्लाह ने पाक कर दिया उनको। ततहीरा, आगे दो दो तहारत की बातें क्यों की? अब उलमा ने यहाँ पर जवाब लिखा है कि फताहिरुम ततहीरा का जो जवाब है ना, वो ये कि अत्तय्यिबीना फिल क़ुलूब वत्ताहिरीना फिल जवारी, अत्तय्यिबीना फिल अफ़आल वत्ताहिरीना फिल अरकान, अत्तय्यिबीना फिल आज़ा वत्ताहिरीना फिल अजसाद। अल्लाह तबारक व तआला ने दो जगह यहाँ पे इसलिए फरमाया है कि खालिक कायनात ने इन हस्तियों के अक़वाल को भी पाक कर दिया और इनके अफ़आल को भी पाक कर दिया और इनके तसव्वुरात को भी पाक कर दिया, इनके तख़य्युलात को भी पाक कर दिया। हत्ता कि यहाँ पे उलमा ने बात ख़त्म की है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनको दुनिया में भी पाक कर दिया और आखिरत में भी पाक कर दिया। और इनकी फजीलत का तो क्या कहना, इनकी पाकी का, तहारत का तज़किरा अल्लाह ने कुरान करीम में किया, तो ये खुद भी पाक हैं और जो इनसे इखलास के साथ मोहब्बत करता है, अल्लाह उन लोगों को भी दीन और दुनिया की तमाम चीज़ें जो नुकसान दे होती है, अल्लाह उनको भी पाक कर देता है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घराने की क्या बात है और ख़ुद मौला अली शेर खुदा की क्या बात है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इनके बड़े फ़ज़ाइल और मनाक़िबात बयान की। मैं यही एक चीज़ और ऐड कर रही हूँ कि जहाँ मैंने कहा कि काबे के अंदर हम विलादत की बात करें, वही दिन भी कितना मुबारक है कि जुम्मे के दिन। जी सुभान अल्लाह। और आपकी विलादत हो गई तो आपकी विलादत के फौरी बाद अगली नमाज आपकी वालिदा मोहतरमा ने अदा फरमाई, और ये भी आपकी तहारत पर बातें दलालत करती हैं। और मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से किसी ने पूछा कि अली आपके पास इतनी शुजात, इतनी बहादुरी, इतना इल्म, इतना हिल्म, इतना हौसला, ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? आप फरमाते हैं कि जब मैं इस कायनात में तशरीफ लाया तो ये एक रिवायत मिलती है कि मौला अली की आंखें बंद थीं। हुजूर ने पूछा कि अली ये बताओ कि जब तुम कायनात में आए थी तो आंखें बंद क्यों थीं?
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ میری آنکھیں اس لیے بند تھی میں یہ چاہتا تھا کہ میں آنکھیں کھولوں سامنے چہرہ مصطفیٰ نظر آ جائے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ سارے فضائل و مناقبات اس لیے آئے ہیں کہ آخری مرتبہ میں نے اپنے پیارے نبی کو جب غسل دیا، فرماتے ہیں کہ آپ کے رخساروں پہ پانی کے کچھ قطرے باقی تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ان قطروں کو چوس لیا، جیسے ان قطروں کا میرے اندر جانا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سارے فضائل اور مناقبات عطا فرما دیے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و مناقب اور علم کی بات کی جائے تو قرآن کریم کہتا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون، کہ تم اس حوالے سے تفسیر روح البیان شریف جلد 2 صفحہ نمبر 226 پہ لکھا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ بیٹھے ہوئے تھے مسجد نبوی میں تشریف لائے تو کسی نے اعتراض کر دیا میرے آقا کے علم غیب پر. مولا علی نے فرمایا کہ حیرت ہے تم پر کہ تم نبی پر علم غیب کے اعتراضات کرتے ہو جنہیں اللہ نے عطا فرما دیا ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس پیارے خلیفے نے فرمایا کہ تم تو نبی کے علم کو نہیں مانتے، آؤ میں علی تمہیں علم دکھاتا ہوں. تو آپ نے وہاں پر کیا فرمایا، آپ آ کے ممبر پہ بیٹھ گئے، آپ نے فرمایا کہ سلونی اما دون العرش، آج تم علی سے جو بھی پوچھو گے میں علی تمہیں ہر سوال کا جواب دوں گا. حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ اگر لوح محفوظ اور عرش کے معاملات بھی پوچھو گے تو میں وہ بھی بتاؤں گا. ایک بندہ وہاں پہ کھڑا ہو گیا، عرض کرتا ہے کہتا ہے کہ علی اگر تمہاری اتنی فضیلت ہے تو یہ بتاؤ کیا کبھی تم نے خدا کو دیکھا؟ آپ کا دریائے رحمت جوش میں آیا، آپ نے فرمایا تم خالی دیکھنے کی بات کرتے ہو، میں جب ایک سجدہ کرتا ہوں تو دوسرے سجدے کے لیے اس وقت تک سر اٹھاتا نہیں ہوں جب تک کہ میں اپنے رب کو نہیں دیکھ لیتا. یعنی فرماتے ہیں کہ میں ہر سجدے میں رب کو دیکھتا ہوں. اور پھر مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہتے ہیں علی یہ بتاؤ کہ تمہارے پاس اگر اتنا علم ہے تو یہ بتائیں کہ اس وقت جبریل امین کہاں ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرش کی طرف دیکھا، دائیں جانب بائیں جانب آگے پیچھے دیکھنے کے بعد آپ نے تبسم فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ اے سوال کرنے والے جبریل تم ہی تو ہو. یعنی آپ کی علم اور آپ کی نظر کا کمال دیکھیے، آپ نے آگے پیچھے دائیں بائیں دیکھنے کے بعد یہ فرمایا کہ جبریل امین ابھی اور کسی جگہ پر نہیں ہے بلکہ جبریل امین میرے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. یعنی یہ سارے فضائل و مناقبات ہم جتنے بھی ان کے فضائل اور مناقبات بیان کریں کم ہیں. اور یہی مولا علی شیر خدا جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اور میرے آقا کی طرف سے اتنی فضیلت ملی کہ جب حضور جو ہے مکہ میں آئے تو بتوں کو توڑا. حضور نے فرمایا کہ علی یہ جتنے بھی بت ہیں نا ان کو توڑو. عرض کرتے ہیں اگر میرا ہاتھ نہیں پہنچے گا. حضور نے فرمایا میرے کندھوں پہ سوار ہو جاؤ. عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ میری کیا مجال کہ آپ کے کندھوں پر. یہ بات مدارج النبوۃ جلد 1 صفحہ 288 پہ موجود ہے اور ریاض النظرہ شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 247 پہ موجود ہے اور تاریخ الخلفاء کے 122 صفحے پہ موجود ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں کہ اگر میری کیا مجال کہ میں یہاں پہ آؤں. حضور نے فرمایا کہ یہ نبی کا حکم ہے. اچھا مولا علی کندھوں پہ سوار ہو گئے. اب حضور نے فرمایا کہ آپ ان بتوں کو توڑ دو. وقل جاء الحق وزهق الباطل. اچھا ان بتوں کو توڑ دیا گیا. اب مولا علی فرماتے کہ میں نے وہاں سے جمپ لگایا. آپ فرماتے ہیں میں نے جمپ لگایا تو مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. اور اب جب آپ آئے تو آپ تبسم فرما رہے تھے. حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ کیا ہوا کہ اتنی بڑی بلندی پہ تھا اور میں اگر وہاں پہ چاہتا نا کہ عرش اولا کو ہاتھ لگاتا تو آسانی سے لگا لیتا. اور فرماتے ہیں کہ میں نے وہاں پہ جمپ لگایا اور مجھے کچھ بھی نہیں ہوا. حضور نے فرمایا کہ آپ کو کندھوں پہ سوار کرنے والے آمنہ کے لال مصطفیٰ تھے اور آپ کو اتارنے والے جبریل امین تھے. اللہ اکبر سبحان اللہ. بے شک گفتگو کا سلسلہ ناظرین یہاں پہ جاری ہے اور جیسے کہ ہمارے ساتھ ناطقہ ہمارے موجود ہیں سید ریحان علی ہیں، ان کی طرف میں جاؤں گی ریحان علی کی طرف اور ان سے چاہوں گی کہ جو ریحان علی ہمارے ساتھ سید ریحان علی موجود ہیں کہ وہ منقبت کے چند اشعار پیش کریں مولا علی کی شان میں. ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ہوئے کیا سے کیا یا علی کہنے والے، ولی بن گئے یا علی کہنے والے، علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا مولا علی مولا من کن تو کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کل کے حاجت روا سے کہتا ہوں، کب کسی بے نوا سے کہتا ہوں، کل کے حاجت روا سے کہتا ہوں،
سے اے مشکل دور ہٹ جا نظر سے اے مشکل ورنہ مشکل کشا سے کہتا ہوں مولا علی مولا مولا علی مولا علی ہے میرے مولا علی ہے میرے مولا علی ہے میرے مولا علی مولا 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 ہوئے کعبے میں پیدا شہادت پائی مسجد میں خدا کے دیکھا وہ بشر ہے یوں بھی اور یوں بھی علی علی مولا مولا 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 علی مولا من کن تو مولا. سبحان اللہ، بہت ہی خوبصورت کلام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان میں پیش کر رہے تھے سید ریحان علی. اور جتنا ہم نام لے مولا علی کا وہ کم ہے. آج کے دن کے اعتبار سے ہم گفتگو جو کر رہے ہیں ساری، رب تعالیٰ ہمارے سارے گفتگو کو بھی قبول فرمائے. میں یاسین آزاد صاحب آپ کی طرف آؤں گی. آپ کوئی پیغام دینا چاہتے ہیں آج کے دن کے اعتبار سے، رمضان کے مبارک مہینے کے اعتبار سے؟ رمضان مبارک کے حوالے سے میرا میسیج یہ ہے کہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ملک میں، اسلامی مملکت میں بھی مکمل شرعی نظام ہو. اور علماء کرام سے میری یہ اپیل ہے کہ جس طرح وہ وقتاً فوقتاً اسلام کے متعلق تمام چیزوں کی وضاحت کرتے ہیں، اور میرا اپنا جو نظریہ وہ یہ ہے کہ قرآن مکمل، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ مکمل ضابطۂ حیات ہے، وہاں کسی قسم کی کوئی گروپنگ نہیں ہے قرآن پاک کے اندر. تو میری جو اپیل ہے اس رمضان کے فعل کہ علماء کرام یونائٹ ہو جائیں. یہ جو ڈیفرنٹ طبقوں میں ہم جو بٹے ہوئے ہیں، ان طبقوں کو ختم کر لیں اور کر کے صحیح طریقے سے یونٹی کے ساتھ اسلام کی تبلیغ کریں، تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے جہاں آپ تبلیغ کرتے ہیں، مثال دیتے ہیں، تو وہاں یہ بھی لوگوں کو بتانا ضروری ہے کہ وہ جو کچھ آپ ان کو بتاتے ہیں اس پہ وہ کہاں تک عمل کرتے ہیں. تو رمضان کا مہینہ ہمیں صبر کا پیغام دیتا ہے. صبر کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ پوری دنیا میں جو مسلم لوگ ہیں وہ یونائٹ ہو جائیں، اسلامی نقطۂ نظر کے مطابق چلیں. ایک مسلمان ملک اگر تکلیف میں ہے تو دوسرا اس کا ساتھ دے، جو آج کل مجھے نظر نہیں آتا کسی حد تک. تو یہ میرا پیغام ہے. اور پوری پاکستانی قوم سے بھی یہ اپیل ہے کہ وہ اس ملک کے اندر شرعی نظام کے لیے جو باغ دوڑ کر سکتے ہیں، جو جدوجہد کر سکتے ہیں وہ کریں. ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا. اس ٹرانسمیشن میں آپ ہمارے ساتھ مہمان بن کے رہے. اور ناظرین اسی کے ساتھ جی ہم چونکہ اب اختتام کی طرف پہنچ رہے ہیں، تو جاتے جاتے ایک مرتبہ میں اپنے اسپانسرز کے حوالے سے بتا دوں جی. اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں 7 اپ، پیپسی اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے مغلیہ نم کو تھوڑا سا نمکین ہو جائے. ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے نیلسن پینٹس. یہی تو رنگ ہے زندگی کے. ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہیں روح افزا. 100 سال سے زیادہ آپ کو ہو گئے ہیں روح افزا کو، جو کہ انرجائزنگ ریفریشنگ ہمیں روح افزا پلا رہا ہے. فورٹائل اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے. عفیف گروپ اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہا ہے. ایس کے مارکیٹنگ بائی صدیق یعنی ٹوکیو پرکلی ہیٹ پاؤڈر، ٹوکیو نیم سوپ ہمارے ساتھ ہیں. نسیم مسالے ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں. گڈ ملک ہمارے ساتھ ہے. کوئز ہمارے ساتھ ہے. شیخ مسالے اس ٹرانسمیشن کو اسپانسر کر رہے ہیں. اور جہاں فوڈ اسپانسرز کی بات ہے اس میں کراچی ذائقہ حلیم، اسکیمو آئس کریم، پیزا پوائنٹ جو کہ آپ کو 55% ڈسکاؤنٹ دے رہا ہے. 1 2 3% نہیں، 55%. آپ نے کرنا کیا ہے کہ ان کی آن لائن اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کرنی ہے، وہاں سے آرڈر کریں گے تو آپ کو 55% ڈسکاؤنٹ ملے گا.
साथ ही ढाका स्वीट्स ने इफ्तार का हमारे एहतमाम किया है। ढाका स्वीट्स का भी बहुत शुक्रिया। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे साथ हमारे आउटफिट जी जिन्होंने भेजा है वार्डरोब, वो है शैमरक्स, जिनकी आउटलेट सारे शहरों के अंदर पाकिस्तान में मौजूद हैं। सो थैंक यू तमाम हमारे स्पॉन्सर्स का और बाकी हमारे तमाम उलमाए कराम और मेहमानों का भी शुक्रिया इस ट्रांसमिशन का। नाज़रीन, हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे और उसी के साथ फिर इख्तिताम की तरफ बढ़ेंगे। अपनी मेज़बान रिदा सैफी को दीजिए इजाज़त। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुफ्ती साहब दुआ कराएं। सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लु अलैहि। परवरदिगार आलम, आज की इस नशिस्त को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। मालिक मौला, आज के दिन में इस नशिस्त के अंदर जिन मौज़ूआत पे गुफ्तगू की गई, इनको अपनी बारगाह में कबूल फरमा। मेरे मौला, इन मौज़ूआत पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमा। बिलखुसूस मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के चाहने वालों की खैर फरमा। जो उनसे बगावत रखने वाले, उनसे बुग़्ज़ रखने वाले, उनको नेस्त व नाबूद फरमा। दीन इस्लाम को शोहरत और बुलंदियाँ अता फरमा। मेरे मौला, निज़ाम मुस्तफ़ा का निज़ाम निफाज करने की तौफीक अता फरमा। मेरे मौला, मुल्क पाकिस्तान की खैर फरमा, इसके दर व दीवार की हिफाजत फरमा। हम सबको बाहमी भाईचारा, इत्तेफाक, इत्तिहाद के साथ रहने की तौफीक अता फरमा। K21 न्यूज़ चैनल को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा। हमारे सुनने वाले, देखने वालों की दिली हाजात को पूरा फरमा। हम सबको दीन और दुनिया के इनामात पर अमल की तौफीक अता फरमा। मरते दम तक कुरान और हदीस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।